نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں آپ کی زندگی میں جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے، آپ کی مکی زندگی میں ایک معاہدہ طے پایا جس کا نام ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول اس معاہدہ کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے درمیان جنگیں تو چلتی ہی رہتی تھی، لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، لیکن جب حرب فجار کا واقعہ پیش آیا تو اس پر بعض طبیعتوں میں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں ایک معاہدہ کرنا چاہیے، جس طرح پہلے زمانہ جاہلیت میں بعض آدمیوں نے اس بات پر معاہدہ کیا تھا کہ جنگ و جدال کو ختم کیا جائے، ظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے، مظلوم کی نصرت اور مدد ہونی چاہیے۔ اور وہ معاہدہ زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں نے کیا تھا، ان کے 3 شخص ان میں مشہور ہیں، جن کے نام ہیں فضل بن فضالہ، فضل بن وداعہ اور فضیل بن حارث۔ ان 3 آدمیوں کے نام کی وجہ سے اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ تو اسی طرح کا دوبارہ ایک معاہدہ کیا جائے کہ جس میں تمام لوگ اس بات پر حلف اٹھائیں کہ وہ مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے وہ مکے کے رہنے والا ہو یا وہ کوئی اجنبی ہو، اور ظالم کی حمایت اور مدد نہیں کریں گے، چاہے وہ انہی میں سے کیوں نہ ہو۔ تو ظالم کو اس کی سزا دی جائے گی اور مظلوم کی مدد اور اعانت کی جائے گی اور اس کو پناہ دی جائے گی۔ مکہ مکرمہ میں آنے والے تمام لوگوں کو پناہ دی جائے گی اور ان کو امن فراہم کیا جائے گا، چاہے وہ مکہ میں رہنے والے مکہ کے شہری لوگ ہوں یا باہر سے آنے والے مسافر اور اجنبی لوگ ہوں، پڑوسی ہوں یا مسافر ہوں، پرائے ہوں، سب کو امن دیا جائے گا۔ اور مظلوم چاہے اپنی برادری کا ہو، اپنے خاندان کا ہو، اپنے قبیلے کا ہو، یا مظلوم کوئی مسافر اجنبی ہو تو اس کی مدد کی جائے گی۔ اس بات پر جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں قبیلہ بنو ہاشم اور بنو تیم کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے، جس میں سب سے پہلے اس معاہدہ کے جو محرک تھے وہ قبیلہ بنی ہاشم کے حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے زبیر بن عبد المطلب تھے، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا بھی تھے۔ انہوں نے اس حلف میں، اس معاہدے میں سب سے پہلے حلف اٹھایا اور اس میں حرکت کی، جس کی وجہ سے تمام قبائل نے اس معاہدے پر دستخط کیے کہ وہ مظلوم کو مدد فراہم کریں گے، اس کی حمایت کریں گے اور ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، مظلوم چاہے اپنا ہوگا یا پرایا ہوگا۔ تو یہ جو معاہدہ طے پایا تھا، اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اس معاہدے کے وقت، اس حلف کے وقت موجود تھے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے کہ اگر اس معاہدہ کے مقابلہ میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں ان کو پسند نہ کرتا۔ یعنی یہ ایک امن پر جو معاہدہ طے پا رہا تھا اور مظلوم کی حمایت اور نصرت پر معاہدہ طے پا رہا تھا، مظلوم کو انصاف دینے کے لیے، معاشرے میں تمام لوگوں کو یکساں انصاف دینے کے لیے جو معاہدہ طے پا رہا تھا، تمام لوگوں کو یکساں حقوق دینے کے لیے جو معاہدہ طے پا رہا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کو پسند کرتے تھے، چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف ہی اسی وجہ سے لائے کہ آپ مظلوم کی حمایت کریں، مظلوم کو انصاف دلوائیں اور ظالم کو سزا دیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ دنیا میں ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ان کو ان کے حقوق دلوائیں۔ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا، خاص طور پر مظلوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا کہ آپ مظلوموں کی نصرت اور حمایت کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ معاہدہ بہت زیادہ پسند تھا کہ ان لوگوں نے، اگرچہ وہ اس وقت مشرکین تھے، لیکن امن پر، سلامتی پر اور مظلوم کو عدل فراہم کرنے کے لیے، مظلوم کی نصرت اور حمایت کرنے کے لیے جو معاہدہ کیا، تو میں نے اس معاہدے کو پسند کیا۔ یعنی اگر مجھے کوئی آدمی یہ کہتا کہ آپ اس معاہدے میں شرکت نہ کریں اور اس کے مقابلے میں وہ مجھے سرخ اونٹ دیتا، سرخ اونٹ جو تھے اس وقت عرب کا بڑا ہی قیمتی سرمایہ تھا، بہت ہی قیمتی مال تھا، یعنی وہ سواری کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے، بوجھ برداری کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے،
اگر یوں کہا جائے کہ ہمارے زمانے میں جس طرح بہت قیمتی گاڑی ہوتی ہے، کوئی بڑی گاڑی ہو یا جیسے ہیلی کاپٹر ہے، کوئی جہاز ہے، کوئی اس طرح کی سواری ہو کہ اس میں لوگ بھی سواری بھی کرتے ہوں اور اپنا سامان بھی اس میں لے جاتے ہوں، لوڈنگ کرتے ہوں، تو اس طرح کی جو بڑی قیمتی چیز ہے اگر اس دور میں کسی کو آفر کی جائے تو وہ ضرور اس کے بارے میں سوچے گا کہ اتنی قیمتی چیز مجھے آفر کی جا رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اس دور میں سرخ اونٹ بھی جو اس وقت کا قیمتی سرمایہ تھا، اگر مجھے کوئی یہ کہتا کہ وہ لیں اور آپ اس حلف میں، اس معاہدے میں شامل نہ ہوں، تو میں اس کو کبھی قبول نہ کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب زمانہ اسلام میں بھی اگر مجھے کوئی اس طرح کے معاہدے میں بلائے گا تو میں اس کو ضرور قبول کروں گا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ مظلوم کی مدد اور نصرت کرنے والے تھے، اور آپ ہمیشہ ظالم کی حوصلہ شکنی کرتے تھے اور مظلوم کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ مظلوم کو انصاف دینے کی تبلیغ کی ہے، آپ نے ہمیشہ مظلوم کو انصاف دینے کا حکم فرمایا ہے، تمام انسانوں کو یکساں برابر حقوق دینے کا حکم فرمایا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاہدہ کے اندر شرکت کی جو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں طے پایا تھا، اور اس معاہدہ کو حلف الفضول کہتے ہیں، کیونکہ یہ فضل بن فضالہ، فضل بن وداعہ اور فضیل بن حارث کے معاہدہ کے مطابق تھا جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں معاہدہ کیا تھا اور اس پر انہوں نے حلف اٹھائے تھے۔